نظام ساگر ایک تاریخی اور ایک اہمیت کا حامل آبی ذخیرہ ہے جو ریاست تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع میں واقع ہے۔ یہ آبی ذخیرہ اپنی تعمیراتی خصوصیات، زرعی اہمیت کے لیے مشہور ہے۔ نظام ساگر کا نام آصف جاہی خاندان کے 7ویں نظام میر عثمان علی خان کے نام پر رکھا گیا۔ انہوں نے ہی اس منصوبے کو تعمیر کروایا تھا۔ اس آبی ذخیرے کے انجینئر نواب علی نواز جنگ بہادر تھے۔ نواب علی نواز جنگ کو دکن کا بابا ایریگیشن بھی کہا جاتا ہے۔ نواب علی نواز جنگ 11 جولائی 1877 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام میر احمد علی تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سینٹ جارج گرامر اسکول ایبٹس اور اعلیٰ تعلیم نظام کالج میں حاصل کی۔ علی نواز جنگ نے بہت سارے بڑے اور چھوٹے آبپاشی منصوبے، سڑکیں، پل اور تاریخی عمارتیں تعمیر کی۔ ان میں سب سے اہم نظام ساگر پروجیکٹ ہے۔ یہ نظام ساگر پروجیکٹ مانجرا ندی جو کہ دریائے گوداوری کی معاون ندی ہے، اس پر تعمیر کیا گیا۔ اس نظام ساگر پروجیکٹ کا محل وقوع اچمپیٹ گاؤں میں ہے۔ نظام ساگر پروجیکٹ اس دور میں ملک کے سب سے بڑے ڈیموں میں سے ایک تھا، جس سے تقریباً 2,75,000 ایکڑ زمین کو سیراب کیا جاتا تھا۔ نظام ساگر کا منصوبہ نظام آباد ضلع کو علی نواز جنگ کا ایک بے مثال تحفہ مانا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کی تعمیر کے ساتھ ہی نظام آباد ضلع حیدرآباد سلطنت کا سب سے امیر ضلع بن گیا۔ نظام ساگر پروجیکٹ کی تعمیر کا آغاز 1923 میں ہوا اور 1931 میں یہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد اس علاقے کی زرعی زمین کو پانی فراہم کرنا اور پانی کی قلت کو دور کرنا تھا۔ یہ ذخیرہ دریائے مانجرا یعنی گوداوری ندی کی ایک معاون ندی ہے، اس پر تعمیر کیا گیا تاکہ اس کے پانی کو ذخیرہ کر کے علاقے کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ میر عثمان علی خان جو حیدرآباد کے آخری نظام بھی تھے، انہوں نے اس ذخیرے کی تعمیر کے لیے مالی امداد فراہم کی اور اسے ریاست کے لیے وقف کر دیا۔ ڈیم کی لمبائی تقریباً 3 کلومیٹر ہے۔ اس کی گنجائش تقریباً 29.7 TMC یعنی 724.9 ملین کیوبک میٹر اس میں پانی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ پتھر اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا، جو اس وقت کی تعمیراتی مہارت کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ نظام ساگر ڈیم سے تقریباً 2,75,000 ایکڑ زمین کو پانی فراہم کیا جاتا ہے، جس سے اس خطے کی زراعت میں ایک انقلاب آ گیا۔ خاص طور پر یہاں پہ اس علاقے میں دھان، گنا اور مکئی، اس کے علاوہ دیگر فصلوں کی بھی کاشت ہوتی تھی۔ اس ڈیم کی تعمیر کے بعد ان فصلوں کی پیداوار میں، یہاں کی کاشت میں بہت ہی غیر معمولی اضافہ ہوا۔ یہ ذخیرہ نہ صرف زرعی زمین کو پانی فراہم کرتا ہے، بلکہ حیدرآباد شہر اور اس کے قریبی علاقوں کے لیے پینے کے پانی کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ نظام ساگر کی تعمیر نے اس خطے کی زرعی معیشت کو فروغ دیا اور ہزاروں کسانوں کی زندگی میں خوشحالی لائی۔ یہ ذخیرہ آصف جاہی حکمرانوں کے عوامی فلاحی کاموں کے منصوبے کی ایک اعلیٰ ترین علامت ہے۔ میر عثمان علی خان کو ان کی دوراندیشی اور عوامی فلاح کے کاموں کے لیے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نظام ساگر ڈیم یہ ایک آبی ذخیرہ ہی نہیں، بلکہ اس علاقے کے ماحولیاتی توازن کو بھی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس ڈیم کی وجہ سے یہاں پر حیاتیاتی تنوع یعنی بایو ڈائیورسٹی کو بھی فروغ ملا۔ نظام ساگر اپنی خوبصورتی اور پرسکون ماحول کی وجہ سے سیاحوں کے لیے آج بھی پرکشش مقام بنا ہوا ہے۔ لوگ یہاں قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں۔
آج بھی یہ آبی ذخیرہ ہزاروں ایکڑ زمین کو پانی فراہم کر رہا ہے، لیکن وقت کے ساتھ اس کی مرمت اور دیکھ بھال کی ضرورت بھی بڑھ گئی ہے۔ تلنگانہ حکومت اس ذخیرے کی دیکھ بھال اور جدید کاری کے لیے منصوبے تو بنا رہی ہے، لیکن اس کی عمل آوری زمین پر نظر نہیں آتی۔ نظام ساگر نہ صرف ایک آبی ذخیرہ ہے، بلکہ تلنگانہ کی تاریخ، ثقافت اور معیشت کا ایک اہم حصہ بھی ہے۔ یہ میر عثمان علی خان کے دور کے عوامی منصوبوں کا ایک نمایاں شاہکار ہے، جو آج بھی علاقے کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ منصوبہ انسانی فلاح، قدرتی وسائل کے صحیح استعمال اور ماحولیات کے درمیان ہم آہنگی کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔